سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ فَكَذَّبُوهُ، اللہ کہتے ہیں قوم نے جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دے دی نوح کو بھی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو نوح کے ساتھ فی الفلک کی کشتی میں تھے ان کو بھی، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور جو لوگ کشتی میں نوح کے ساتھ سوار تھے اور نوح علیہ السلام، ہم نے انہی کو زمین کا جانشین بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ فانظر، اے مخاطب دیکھ، کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ تو اللہ تمہیں بھی عذاب سے ڈرا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی انہی کے جیسا ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے کیا کیا، پھر ہم نے سلسلہ ختم نہیں کر دیا کہ بس جی نوح علیہ السلام کو بھیجا، چونکہ قوم تباہ ہو گئی تو پھر نوح علیہ السلام کی اولاد زمین میں پھیلی پھولی اور قومیں بننا شروع ہو گئیں، تو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا بس جس کا دل چاہے ایمان لائے جس کا دل چاہے نہ لائے، نہ 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 نہ، ایسے لاوارث نہیں چھوڑا۔ ثم بعثنا من بعدہ، پھر نوح کے بعد ہم نے بھیجا رسولاً بہت سارے پیغمبروں کو، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، پھر وہ پیغمبر صرف دعویٰ نہیں کیا انہوں نے آ کے کہ ہم پیغمبر ہیں، بلکہ دلائل کے ساتھ آئے، ان کے پاس معجزوں کے ساتھ آئے۔ ایسے تمام دلائل اللہ نے ان کے ساتھ لگا دیے تھے جن کو دیکھ کر قوم کو 100% یقین آ جائے کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے نمائندے ہیں یہ۔ لیکن اللہ کہتے ہیں فما کانوا لیؤمنوا، مگر وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے۔ کیوں یہ حالت ایسی سخت کیوں ہو گئی ان کی، ایسی ہٹ دھرمی کیوں کہ ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا؟ کیوں؟ بما کذبوا به من قبل، اس لیے کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا پہلے ہی، یعنی اول دفعہ میں انکار کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب پیغمبروں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پیغمبروں نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا تو قوم کو چاہیے تھا پہلے ان کی بات سنتے، ان سے دلائل کا مطالبہ کرتے، ان دلائل میں غور کرتے، پھر مانتے یا انکار کرتے۔ جب بھی کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ میں تکبر اتنا ہے کہ اگلی کی بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا اور آپ نے فوراً انکار کر دیا، اس سے آپ ضد پہ آ گئے۔ یہ انسان کی نیچر ہے، جب وہ کسی کی مخالفت ایک دفعہ کرتا ہے نا تو پھر اس مخالفت کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اسے پتا ہے اگر میں نے بعد میں مان لیا تو لوگ کیا کہیں گے، یار پہلے تو مخالفت کر رہے تھے اور اب تسلیم کر رہے ہو۔ یہ آج بھی آپ کو صبح شام نظر آئے گا، جو سیاسی لیڈروں کو ماننے والے ہیں ان میں نظر آئے گا، جو مذہبی رہنماؤں کو ماننے والے ہیں ان میں نظر آئے گا، جو باطل قسم کے اسکالرز ہیں مذہبی ان میں بھی یہ چیز نظر آئے گی۔ ایک دعویٰ اگر کر دیا تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، پھر اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیز، اس لیے پہلی دفعہ ہی تحقیق کے بعد کوئی بات کرنی چاہیے۔ کسی کے انکار کرنے میں بھی ایک دم جلد بازی نہ کریں، اور اگر بالفرض جلد بازی کر کے غلطی ہو گئی ہے آپ سے تو جب غلطی پر آپ کو اطلاع ہو آپ فوراً رجوع کریں اور لوگوں کی بدنامی کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے رجوع نہیں کیا تو آپ کے دل پہ مہر لگ جائے گی، جیسے کہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فما کانوا لیؤمنوا، وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے۔ کیوں؟ بما کذبوا به من قبل، اس لیے کہ پہلے ہی انکار کر دیتے تھے وہ۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، دیکھو اس طرح سے ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ حد سے تجاوز ہے نا کہ اگلے کی بات سنی، پوری ابھی تسلی سے سنی نہیں ہے، اس کے دعوے میں غور کیا ہی نہیں، اور تکبر اتنا ہے آپ میں کہ آپ فوراً انکار کر دیا، تو حد سے تجاوز ہے نا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو رائے رکھتے ہیں نا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ تکبر ہے، لہذا ان کی رائے کے خلاف کوئی بات شروع بھی کرے گا یہ لال پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کسی کی رائے کے خلاف ابھی بات اسٹارٹ ہی کرتے ہیں وہ ایک دم اس کو سختی سے رد کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا تکبر ہے اور باطل کی بنیاد ہے یہ، جس کی وجہ سے دلوں پہ مہر لگتی ہے۔